بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ بیست خبر نامہ میں خوش آمدید۔ 19 جون 2021 کی ملکی اور عالمی خبروں کے ساتھ میں ہوں اسد عباس۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے آج کی اہم خبروں پر۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے افغانستان میں فوجی کارروائی کے لیے امریکہ کو پاکستان میں انڈے دینے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ ایکسپو سینٹر لاہور میں بیرون ملک جانے والے پاکستانیوں سے ویکسین لگوانے کے لیے حلف نامے پر دستخط کی شرط لگا دی گئی ہے۔ امریکہ نے ترک صدر طیب اردوان کی پیشکش قبول کرتے ہوئے کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی ترکی کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی امام سید علی خامنہئی نے ایرانی قوم کو 2021 کے انتخابات کا فاتح قرار دیا ہے۔ افغان طالبان نے سرکاری فوجوں کو پیچھے دھکیلتے ہوئے صوبہ پکتیا کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ پاکستان نے افغانستان سے پیدل آنے اور جانے والوں پر پابندی لگا دی ہے۔ ایرانی صدر حسن روحانی نے سید ابراہیم رئیسی کو انتخابات میں واضح برتری پر مبارکباد دی ہے۔ صہیونی دہشت گرد اسرائیلیوں نے مغربی کنارے میں 17 سالہ احمد بنی شمسہ نامی فلسطینی خاتون کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ یمنی فوج کے ترجمان یحییٰ سری نے کہا ہے کہ یمنی فوج نے سعودی ایئرپورٹ پر ڈرون حملہ کیا ہے۔ اسرائیل میں برسر اقتدار آنے والی نئی حکومت کے احکامات پر ایک مرتبہ پھر فلسطینیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے۔ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد اقصی آنے والے مسلمانوں پر گولیاں برسائی گئیں، جس کے باعث متعدد نمازی زخمی ہو گئے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے افغانستان میں فوجی کارروائی کے لیے امریکہ کو پاکستان میں انڈے دینے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے یہ بات ایک امریکی ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے کہی۔ اینکر نے پوچھا کہ آپ امریکی حکومت کو اس بات کی اجازت دیں گے کہ وہ CIA کے ذریعے پاکستان سے سرحد پار القاعدہ، داعش اور طالبان کے خلاف انسداد دہشت گردی کی کارروائیاں کریں؟ اس سوال کے جواب میں وزیر اعظم عمران خان نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا کہ بالکل نہیں، کسی صورت میں نہیں۔ ہم امریکہ کو پاکستانی سرزمین سے افغانستان میں کسی بھی طرح کی کارروائی کے لیے کوئی اڈا نہیں دیں گے۔ سوشل میڈیا پر وزیر اعظم عمران خان کا امریکی اینکر کو یہ دو ٹوک جواب وائرل ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا یہ انٹرویو پاکستانی وقت کے مطابق پیر کی صبح 3 بجے نشر ہوگا۔ Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS, or the Taliban? Absolutely not. There's no way we're going to Seriously? allow any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. ایکسپو سینٹر لاہور میں بیرون ملک جانے والے پاکستانیوں سے ویکسین لگوانے کے لیے حلف نامے پر دستخط کی شرط لگا دی گئی ہے۔ ویکسین سینٹر کے عملے نے ہر شخص سے انگریزی میں حلف نامہ لینا شروع کر دیا، جس کے مطابق اگر کسی بھی شخص کو ویکسین سے ری ایکشن ہوا تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا، طبی عملہ، محکمہ صحت اور حکومت نہیں ہوگی۔ یہ حلف نامہ 40 سال اور اس سے کم عمر افراد سے لیا جا رہا ہے۔ جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ان سے دستخط کی بجائے حلف نامے پر انگوٹھے لگوائے جا رہے ہیں۔ ویکسین لگوانے والے افراد نے اس حلف نامے پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ اگر اس ویکسین کے مضر اثرات ہیں تو پہلے بتانا چاہیے تھا اور تشہیر کرنی چاہیے تھی۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کے مطابق ایکسپو سینٹر اب شام 6 بجے کی بجائے رات 8 بجے تک کھلا رہے گا۔ ڈرائیو تھرو پر آج بھی ویکسینیشن کا عمل جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ اس سے قبل وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر جاسمین راشد نے کہا تھا کہ ہر شخص اپنی ذمہ داری پر کورونا سے بچاؤ کی ویکسین لگوائے۔ ہر ویکسین کے مختلف سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ امریکہ نے ترک صدر طیب اردوان کی پیشکش قبول کرتے ہوئے کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی ترکی کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے افغانستان سے غیر ملکی فوجیوں کے انخلاء کے بعد کابل ایئرپورٹ کی حفاظت کی ذمہ داری ترک فوج کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کابل ایئرپورٹ فوجیوں کے انخلاء کے بعد بھی غیر ملکی وفود کی افغانستان آمد و رفت کے لیے استعمال ہوتا رہے گا۔
امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان کا کہنا ہے کہ کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی ترکی کے حوالے کرنے کا فیصلہ صدر جو بائیڈن اور ترک صدر طیب ایردوان کے درمیان برسلز میں ہونے والی ملاقات میں کیا گیا۔ امریکی مشیر قومی سلامتی جیک سلیوان کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان تنازع اور تناؤ کا باعث بننے والے معاہدوں کا طویل مدتی حل نہیں نکل سکا، تاہم دونوں رہنماؤں نے ان معاملات پر بات چیت جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ واضح رہے کہ امریکہ نے ترکی کا روس سے S-400 دفاعی نظام خریدنے پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے ترکی کے ساتھ کیے گئے امریکی جیٹ فائٹر طیاروں کی خریداری کے معاہدے کو منسوخ کر دیا تھا اور یہ معاملہ تاحال تعطل کا شکار ہے۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی امام سید علی خامنہئی نے ایرانی قوم کو 2021 کے انتخابات کا فاتح قرار دیا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی امام سید علی خامنہئی نے 2021 میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں ایران کے ریکارڈ ٹرن آؤٹ کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ انتخابات کے عظیم فاتح خود عوام ہیں، جن کو نہ تو وبائی مرض کرونا میں اور نہ ہی مایوسی کی کوششیں جھکا سکی۔ ہفتہ کے روز ایرانی قوم سے خطاب میں رہبر معظم نے شہر اور گاؤں کی کونسلوں میں نئے صدر اور نمائندوں کا انتخاب کرنے کے لیے 18 جون کے انتخابات میں عوام کی حمایت کرنے پر لوگوں کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ان کی ریکارڈ جذباتی شرکت نے ایرانی قوم کے وقار میں ایک نیا باب رقم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ تمام عوامل جو انتخابات میں مایوسی پھیلانا چاہتے تھے ناکام ہوئے اور ملک بھر میں پولنگ اسٹیشنوں پر آپ کے اجتماعات کے خوشگوار مناظر، آپ کی آہنی قوت، امید دل اور چوکس نظروں نے ملک دشمن عناصر کو ناکام بنا دیا۔ ان انتخابات میں سب سے بڑی فاتح ایرانی قوم تھی، جو دشمن کے کرائے کے میڈیا اور ناجائز لوگوں کے فتنوں کے ذریعے چلائی جانے والی پروپیگنڈا مہم کے سامنے ایک بار پھر کھڑی ہوئی اور سیاسی میدان میں اپنی موجودگی کا مظاہرہ کیا۔ رہبر معظم امام سید علی خامنہئی نے کہا کہ کوئی بھی چیز ایرانی قوم کی خواہش کو توڑنے اور انتخابات میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتی، نہ تو معاش کے مسائل کے بارے میں شکایات، نہ ہی ٹرن آؤٹ کم ہونے کی دھمکیاں اور نہ ہی پروپیگنڈا کرنے والی اپوزیشن جو لوگوں کو مایوس کرنے کے لیے مہینوں سے شروع ہوئی تھی، اور نہ ہی ایسی بے ضابطگیاں جنہوں نے انتخابی دن کے ابتدائی اوقات میں ووٹنگ کو مختصر طور پر روک دیا تھا۔ رہبر معظم نے انتخابات کے انعقاد، نگرانی اور سیکیورٹی فراہم کرنے کے ذمہ دار قوم اور اداروں کا بھی شکریہ ادا کیا۔ افغان طالبان نے سرکاری فوجوں کو پیچھے دھکیلتے ہوئے صوبہ پکتیا کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ صوبہ پکتیا کے ضلع میرزاق میں تمام عمارتیں راتوں رات ان کے قابو میں آ گئی اور سرکاری فوجیں اس علاقے سے دستبردار ہو گئی۔ طالبان کے ایک ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ طالبان نے گزشتہ رات ضلع میرزاق پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔ اس نے 3 ٹینک، 2 رینجرز، درجنوں ہلکے اور بھاری ہتھیاروں اور گولہ بارود کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ پکتیا کے صوبائی عہدیدار اس بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کریں گے، لیکن ضلع میرزاق کے رہائشیوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ سرکاری فوجیں ضلع چھوڑ چکی ہیں اور یہ ضلع طالبان کے قبضے میں آ گیا ہے۔ یہ اس حقیقت کے باوجود ہے کہ پچھلے کچھ دن پکتیا کا ضلع ضربت بھی محاصرے میں تھا اور کچھ چوکیوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ راتوں رات گرنے والا یہ 5واں ضلع ہے۔ اس سے قبل فاریاب کے جمعہ بازار اور خواجہ سبز پوش، فرح کے پشتکو اور جوزجان کے مردیان ضلع میں گرنے کی اطلاع ہے۔ پاکستان نے افغانستان سے پیدل آنے اور جانے والوں پر پابندی لگا دی ہے۔ NCOC کے مطابق افغانستان کی سرحد پر تمام بارڈر ٹرمینلز گزشتہ روز سے بند کر دیے گئے۔ افغانستان میں کورونا کے بہت زیادہ پھیلاؤ پر بارڈر ٹرمینلز بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا، تاہم افغانستان میں پہلے سے موجود پاکستانیوں کو واپس آنے کی اجازت ہوگی۔ واپس آنے والے پاکستانیوں کو کورونا ٹیسٹ کے بعد آنے کی اجازت ہوگی۔ پاکستان میں پہلے سے موجود افغان شہریوں کو بھی واپس جانے کی اجازت ہوگی۔ افغان شہریوں کو میڈیکل ایمرجنسی کی صورت میں ٹیسٹ کے بعد آنے کی اجازت ہوگی، جبکہ پاکستان میں زیر تعلیم افغان طلبہ کو الگ سے ہدایات سے آگاہ کیا جائے گا۔ ایرانی صدر حسن روحانی نے سید ابراہیم رئیسی کو انتخابات میں واضح برتری پر مبارکباد دی ہے۔ ایرانی سابق صدر شیخ حسن روحانی نے 13ویں صدارتی انتخابات میں عوام کے منتخب کردہ امیدوار سید ابراہیم رئیسی کو مبارکباد پیش کی۔ روحانی نے نئے صدر کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ عوام نے انتخابات میں بھرپور اور فراخ دلی کے ساتھ شرکت کر کے زندہ دلی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ایرانی عوام نے صدارتی انتخابات میں ان کی بڑی اور فراخ دلی کے ساتھ شرکت کے ذریعے بھرپور جوش پیدا کیا۔ روحانی نے اشارہ کیا کہ چونکہ ابھی تک سرکاری نتائج کا اعلان نہیں کیا گیا ہے اور قانون کی تعمیل کرتے ہوئے امیدوار کی واضح وضاحت کے باوجود سرکاری مبارکبادی میں تاخیر ہوگی، جس نے کافی تعداد میں ووٹ حاصل کیے اور لوگوں کی حمایت حاصل کی۔
صہیونی دہشت گرد اسرائیلیوں نے مغربی کنارے میں 17 سالہ احمد بنی شمسہ نامی فلسطینی خاتون کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ صہیونی دہشت گرد اسرائیلی فلسطینی سرزمین پر کالونی بنا رہے ہیں۔ میٹا کی مقامی آبادی صہیونی بستیوں اور فوجی حکمرانی کے خلاف اپنے زمینوں کا دفاع کر رہی ہے۔ IOF نے 4 فلسطینی مردوں کو شہید کیا اور بہت سے لوگوں کو زخمی کیا۔ صہیونی فوج نے بتایا کہ سپاہی نے ہوائی فائرنگ کی، پھر اس فلسطینی کو گولی مار دی جس نے حملہ کیا۔ صہیونیوں نے جمعرات کو یروشلم کے اولڈ سٹی میں ایک آٹسٹک فلسطینی شخص کو بھی شہید کر دیا۔ جمعرات کے روز یروشلم کی ذیلی عدالت میں جمع کروائے گئے فرد جرم میں نامعلوم افسر کی حیثیت سے اس پر لاپرواہی قتل عام کا الزام عائد کیا گیا تھا، اور اگر سزا سنائی گئی تو اسے 12 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ اس سے قبل بدھ کے روز اسرائیلی فوج نے ایک فلسطینی خاتون کو گولی مار کر شہید کر دیا، جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ اس نے اپنی کار کو مغربی کنارے کی تعمیراتی جگہ کی حفاظت کرنے والے فوجیوں کے ایک گروپ میں گھسا دیا تھا۔ یمنی فوج کے ترجمان یحییٰ سری نے کہا ہے کہ یمنی فوج نے سعودی ایئرپورٹ پر ڈرون حملہ کیا ہے۔ یمنی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سری نے سعودی ابہا ایئرپورٹ پر کامیاب ڈرون حملے کا اعلان کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یمنی فوج نے جمعرات کے روز سعودی بین الاقوامی ایئرپورٹ ابہا کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ یہ حملہ یمن میں تیار شدہ قاصف 2 نامی ڈرون طیاروں کے ذریعے کیا گیا۔ انہوں نے ٹارگٹ پر کامیاب حملے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ حملہ سعودی اتحاد کی جارحیت کے جواب میں کیا گیا ہے۔ یمن کی جانب سے سعودی اتحاد کے مسلسل ڈرون حملے اس بات کا مظہر ہے کہ سعودی عرب کے لیے امریکہ کا دفاعی نظام بالکل فرسودہ ہے، اور فوجی مشیروں کے نام پر سعودی عرب میں تعینات امریکی فوجی ماہرین میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کسی عملی جنگ میں شرکت کر سکے۔ اسرائیل میں برسر اقتدار آنے والی نئی حکومت کے احکامات پر ایک مرتبہ پھر فلسطینیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے۔ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد اقصی آنے والے مسلمانوں پر گولیاں برسائی گئیں، جس کے باعث متعدد نمازی زخمی ہو گئے۔ عرب اور اسرائیل کے ذرائع ابلاغ کے مطابق اسرائیلی فورسز نے ایک مرتبہ پھر مسجد الاقصی پر دھاوا بولا اور نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے آنے والے نہتے فلسطینیوں پر ربر کی گولیاں برسائی، جس سے متعدد نمازی زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیل میں منصب اقتدار سنبھالنے والے نئے وزیر اعظم نفتالی بینٹ کے حلف اٹھاتے ہی اسرائیلی فورسز نے غزہ پر بمباری کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ اسرائیلی فورسز نے سیز فائر معاہدے کی صریحاً خلاف ورزی کرتے ہوئے اسرائیلی طیاروں نے رات گئے غزہ اور خان یونس پر بم برسائے تھے، جس سے متعدد عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ حماس کے ترجمان نے اسرائیلی حملوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا تھا کہ فلسطینی یروشلم میں مقدس مقامات کے دفاع کے لیے مزاحمت جاری رکھیں گے۔ حماس اور اسرائیلی فوج کے درمیان ہونے والی 11 روزہ لڑائی کے بعد گزشتہ ماہ ہی بڑی طاقتوں کی مداخلت پر جنگ بندی کا معاہدہ طے پایا تھا۔ بیست خبرنامہ میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے خبرنامہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے بیست تعلیمی ٹی وی چینل۔ اللہ حافظ۔